اساس اللہ رب العزت نے غلامی پہ رکھی ہے۔ یہ لفظ میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ انسان نے سمجھا ہے کہ میں آزاد ہوں، اور رحمان نے یہ سمجھایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور اس غلام کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ جتنا گہرا ہوگا اتنی ہی عظمت ہے۔ کئی سالوں سے میرے بھائیوں کا، بہنوں کا سوسائٹی میں یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ سیاست سے ذرا ہٹ کر کے ٹھنڈے دل سے صرف ایاک نعبد میں عبد کے لفظ کو پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ ہم غلام ہیں، اور اس غلامی میں عزت ہے۔ اس غلامی کی اساس محبت ہے۔ جس دن یہ نکتہ قوم کو سمجھ آ گیا، اور محبت جو ہوتی ہے وہ بے باک نہیں ہوتی، وہ فری سٹائل نہیں ہوتی، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ سر سے لے کر کے پاؤں تلک اللہ نے ہر عضو دیا ہی پیار کے لیے، لیکن غلامی میں رہ کے، اتباع میں رہ کے، اطاعت میں رہ کے، حکم عدولی کیے بغیر اگر آپ کسی سے کچھ بھی ایک حتیٰ کے سٹیپ، ایک ادا اور ایک حرکت بھی لیں گے تو انشاءاللہ اس کی ویلیو ہوگی اور اس کا اجر ہوگا۔ اور اگر منمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزری تو پھر جتنے منہ اتنی باتیں، حتیٰ کہ دنیا میں 4200 ازم جو بنے ہیں، اور مذاہب اور جماعتیں اور گروہ بنے ہیں، ان کے پیچھے محبت ہے، مگر آزاد اور بے باک سوچ۔ جسے جو اچھا لگا اسے لے لیا۔ محبت رسول میں سب سے پہلے اصول سمجھیے۔ جس اصول کو اللہ رب العزت نے بیان کیا اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ حکم ہے محبوب کے لیے کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری اللہ کی غلامی، پیار، محبت اور عبادت سچی ہے، اور یہ دعویٰ درست ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، تم سب کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بدلے میں محبت دیں گے۔ محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا کے ذرا معاشرے میں تلاش کیجئے کہ متبع کون ہے، پیچھے کون چلتا ہے، حکم کون مانتا ہے، فالو کون کرتا ہے، اور من مرضیوں سے محبتوں کے معیار کون مقرر کرتا ہے۔ انشاءاللہ صحیح محب میں 1 نمبر پیار کرنے والے میں اور 2 نمبریاں کرنے والے میں فرق خود واضح ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمومی قاعدہ بتایا کہ ایک مومن کے لیے ایمان کو پہچاننے کے لیے جو پیمانہ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ دودھ چیک کرنا ہو اصلی کیا ہے تو پیمانہ ہے، بخار ٹمپریچر چیک کرنا ہو تو ہمارے پاس اس کا میٹر ہے، ہم نے بی پی چیک کرنا ہو تو ہمارے پاس اس کا بھی آلہ ہے۔ اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو آلہ کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ 3 چیزیں اور پوری دنیا۔ ایک چھوٹی سی حدیث، ایک جملہ، اور اس جملے کے کوزے میں پوری کائنات کے سمندر بند کر کے رکھ دیا۔ کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں اپنے آپ کو خود آپ چیک کریں، میٹر لگائیں۔ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ،
لفظ والد کے اندر ایسی وسعت ہے کہ میرے ابو سے لے کے جناب آدم علیہ السلام تلک جتنے بھی آباؤ اجداد ہیں جنہوں نے اولادوں کو جنم دیا، میں اپنا سلسلہ نسب پیچھے کو لے جاؤں اور جناب آدم علیہ السلام تلک چلا جاؤں، جتنی بھی پیچھے دنیا گزر گئی ہے ان سب سے بڑھ کے اگر میرا پیار محبوب سے زیادہ نہیں تو میں مومن نہیں۔ سر جی یہی انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ بزرگ بڑے بڑے، دستاریں بھی بڑی بڑی، سرکاریں بھی بڑی عظیم، درباریں بھی بڑی اونچی اونچی، ہستیاں بھی عظیم تر، مگر میری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری ہستیاں کل بستیاں جو پیچھے گزر گئی ہیں وہ مل کے آ جائیں، میرے سے پیار اگر آپ کا ان سے بڑھ کے نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ دوسری چیز، اسے ہم اصل کہتے ہیں، دوسری چیز نسل ہے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، ولد اولاد کو کہتے ہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں نا حامد ولد احمد تو یہاں ولد کا معنی بیٹا ہوتا ہے، باپ نہیں ہوتا۔ احمد ولد حامد کیا معنی ہوگا کہ احمد بیٹا ہے حامد کا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں ولد بمانا والد ہے، من ولد ہی، اس نے جس کو جنم دیا ہے پوری اولاد میرے بیٹے سے لے کے آنے والے قیامت تک میری نسل میں سے آخری بچے تلک۔ بڑا پیار ہوتا ہے لوگوں کو بچوں سے، اور بچوں کی خاطر بندہ بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ فرمایا ساری کائنات کے بچے تیری نسل آگے قیامت تلک اور تیری اصل پیچھے جناب آدم تلک، سب سے بڑھ کے اگر تمہیں مجھ سے پیار نہیں، اور یہ پیار صرف لفظوں کا اظہار نہیں ہے، والناس اجمعین، یارانہ دوستانہ محفلیں مجلسیں، دنیا کے اندر تیرے بڑے بڑے تعلق، ساجی یار بیلی، کل کائنات کے جتنے بھی وڈیرے، جتنے بھی مال و دولت والے وزیر و مشیر، تیرے درباری سرکاری عوامی لوگ مل جائیں، اس ایک حدیث میں میرے محبوب نے کل کائنات کا تذکرہ کر کے کہہ دیا، گویا کہ سارے انسانوں سے بڑھ کے اگر آپ کو اور اپنے آپ سے بھی بڑھ کے پیار نہیں تو آپ کا ایمان نہیں۔ احبا افعل التفضیل، سب سے بڑھ کے یہی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے تانے دینے کی بجائے اپنا آج احتساب کرنا ہے کہ محبت رسول کے تقاضے کیا تھے، میں پورا اترا ہوں کہ نہیں، اور انشاءاللہ اس میں ختم نبوت کا بھی ایک ایک عنوان آئے گا۔ اور مت سمجھیے کہ صرف ختم نبوت کی بات ایک نبوت کی حد تلک ہے، مت سمجھیے گا کہ سیرت النبی ولادت جز ہے، سیرت کل ہے۔ ایک جز سے محبت کر کے بیٹھ جاؤں اور ساری زندگی بھلا دوں، اسوہ بھلا دوں، مجھے عقل مند کون کہے گا؟ حضرات اللہ کا شکر ہے، آج دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے آمد کے ساتھ بعثت کا بھی تذکرہ ہو اور اتنی ہی خوشی ہو، اور آپ کے ذات کے معاملے سے بات میں بھی اتنی خوشی ہو۔ میں نے روح زمین پہ جو چیز دیکھی ہے الحمدللہ سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ میرے نان کہنے کیتا ہے، تو میرے نان کے بریلوی المسلک، اور ان سب سے آگے نکل کے جنہوں نے کہا ہے کہ جناب کسی نو پتہ ہی نہیں اسی کنا پیار کرنے ہیں، وہ میرے داد کہنا ہے، دیوبندی مت کوئی فکر۔ میرے یاروں نے بھی پیار کا آل رسول سے اظہار کرنے کا دنیا میں ڈھڈورا پیٹ دیا ہے۔ وہ میرے یار بیلی ہیں، کلاس فیلوز ہیں، اہل تشیع ہیں،
تو जिन्हां नाल असीं 7 साल मुसलसल जंग रखी तो बहस ते मुबासे ते मुनाजरे रखे, प्रैक्टिकली इंसाफ की नज़र से अगर कहूँ मैंने जान अल्लाह को देनी, अपनी कब्र में जाना है, अमलन जिन्ने मर्जी कोरे होण, जिन्ने मर्जी खुश्क होण, लेकिन सच्ची बात यह है कि मोहब्बत रसूल के हकीकी अमली तकाजों से रिच और बिल्कुल सर से लेके पांव तलक, सुबह से लेके शाम तलक, शाम से लेके सुबह तलक। मैं आउंडिया सा तो रक्शे ते लिखिया सी 6 दिन वेले ते 7वां दिन छुट्टी, 6 दिन वेले। मैंने इन वहाबियों को देखा है, ये 6 दिन हफ्ते तो लेके जुमेरात तक, हफ्ता इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात, सुबह से लेके शाम, रात के हर पल इनके बूढ़े बूढ़े मशाइख, असातिज़ा, उलमा, तलबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतारे हुए अल्लाह के दिए हुए कुरान और हदीस के साथ एक एक पल 6 दिन लगातार रख देने। 7वें दिन छुट्टी दे के कहते ने जाओ पुत जुमा पढ़ाओ ते काल अल्लाह व काल रसूल दसिया। इनके इस अंदाज ने मुझे मुतासर किया है। दावा सभी करते हैं मगर मदारिस में, मसाजिद में, मकातिब में, जहां भी बैठे एक ही बात कहते हैं, भाजी दलील ले आओ, जो हुजूर ने कीता ते असीं कर देने, जो नहीं कीता तो फिर भाजी हाथ जुड़े, तुसीं वड्डे, तुहाडी जात वड्डी, लेकिन इन्हां सारियां तो वड्डे साडे ओ हुजूर ने जिन्हां दा कलमा पढ़िया है, तो जे उत्थों नहीं लभदा तो असीं नहीं करदे। अब देखो ना, लाइटां थोड़ियां तो नहीं साडे कोल। अगर मोहब्बत का मेयार यही होता, मैं ताना नहीं दे रहा, अगर लाइटें जलाना होता तो इस दफा मेरे फैसलाबाद में तकरीबन 70% इलाका लाइटों के बगैर है। मैं शहर शहर घूमता हूं, गली गली फिरता हूं, रातों को भी दिन को भी देखता हूं। हम कहते थे कि लोगों, जिसके घर दिया जलाने को नहीं किया उसे मोहब्बत नहीं है, जिसके पास कोठी नहीं लाइटिंग के लिए झूपड़े में है, क्या उसे मोहब्बत नहीं है? मेयारे मोहब्बत कुछ और है, और वो ये है जो हुजूर दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आइए इसी पे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा टेस्टर लगाते हैं, चेक करते हैं मोहब्बत किसको है। अगर आप पहले नंबर पे हैं तो हम आपको पहला नंबर देंगे, और अगर इसमें कोई दूसरा निकले तो कबूल कीजिएगा। सच बोल के हार जाने से बेहतर नहीं होता कि आप झूठ बोल के जीते। और दुनिया कितने बड़े झूठ बोल रही है, लोग एतबार न करते तो क्या करते, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। सर पे कुरान रख के कसमें उठा के कहते हैं अल्लाह दी कसमें रबीउल अव्वल हुंदा है, कुछ लोगों को मिर्चा लग जांदियां ने, इन्हां नूं प्यार ही नहीं। चलें आज पूछता हूं, आ बैठ 2 मिनट के लिए तशरीफ रख, ठंडे दिल से सोच। सबसे पहली चीज, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी जिस काम पे मारें खाई, पत्थर खाए, लहूलुहान हुए, अपनों की गालियां सुनी, फांसियों पे यार चढ़ाए, मैदान गर्म किए, शहादतें हुई, पता है वो क्या चीज थी? वो था अकीदा तौहीद, और ये खत्म नबूवत का पहला अकीदा है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जा, अल्लाह ने तुझे जो भी मसलक दिया है मुबारक हो, बड़े बड़े बैनर बना के उन पे लिखवा, लेकिन एक गारंटी दे अपनी नस्ल को, औलाद को। आज ये कॉन्फ्रेंस तुझे पैगाम भी देती है, दावत भी देती है, अपने यारों को, बेलियों को, अजीजों अकारब को फर्म कर कि अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे झुकना नहीं, ये तू कर, तेरी मोहब्बत रसूल का तकाजा पूरा है। या अय्युहन्नास, यहां ये तो नहीं कहा वहाबियो, ये तो नहीं बोला देवबंदियो, बरेलवियो, शियो। या अय्युहन्नास, जो खुद को इंसान कहते हो, सुनो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। तुमने अल्लाह के अलावा कहीं किसी दर पे सर नहीं झुकाना। इत्थे बैठा पूछा, नाल नाल तकाबुल भी हुंदा जाए। असी माड़े हां, थोड़े,
لیکن ایک گل دسو ہوئے جینون وابی مشکلاں جنیاں انہوں نے نہ شاید ہی کسی نو ہون جی میں دنیا چ سب تو زیادہ مشکلاں محبوب نے کٹیاں نے نا میرے مرشد نے علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے تو وہابیوں کو ہے. لیکن کدی ویکھیا جے کسے ٹھیری تے کسے دربار تے کسے مزار تے جدن ملے دسی میں سٹیج نیواں کر لانگا زمینے بہ جاؤں گا. میری محبت دیکھ، میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ اور میرا معیار دیکھ. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. عید کا سوال سبھی سے قبر میں ہونا. میں نے اپنے بچے کی تربیت کر دی ہے. میرے علماء نے، اساتذہ نے، معلمین نے، مدربین نے، مدرسین نے، فقہاء نے، الحمدللہ ہمارے علماء نے، وکلاء نے، ججز نے. ہماری عوام میں جہاں بھی کوئی چھاپی لینے والا بھی ہوگا نا، انہیں بھی دسیا ہوندا بھائی اللہ کلا کسے دے بوئے تے سر نہیں رکھنا، سر نہیں جھکانا. یہ گل اسی ملنگا نو بھی سمجھاتی ہے. میں 10 سال درباراں تے رہا، میں کسے ملنگ نو نہیں ویکھیا کہ وہ بوئے تے سر ٹیکدا ہوئے بابے دے. بھابی کوئی آن ڈیا ہوئے تے انہوں کہہ دیندا بھاجی 10 روپے دے چھڈو. نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث. عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر عبدالرزاق صادق صاحب. اور اللہ کا شکر ہے یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں. باتوں ہی باتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے 2-3 ملاقاتوں میں. 4 نہیں کردا، چلو 4 رہن دو، 2-4 پاریاں ہو جاندی ہیں نا. اب تو اپنے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں اوے ساری زندگی یہ میلاد ہی کری جانی جے. حضور جڑا عقیدہ توحید لے کے آئے جے وہ بھی کتے دسنا جے، وہ بھی کبھی بتائیں گے. اپنوں کے اب کلپس آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے. جب سر سے پانی گزرے گا پھر بولو گے. ابھی موقع ہے. سب سے پہلی چیز اور دوسری چیز ہے محمد الرسول اللہ. محمد محبت کا تقاضا لفظ محمد سے اتنا پیار کرو دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. پڑھا سب نے منیا بھابیاں نے میں تو من کے بخایا ہے. اللہ انہاں نو جزائے خیر دے. کداں ہر بندے نے جنوں سونا ویکھیا نا او دے پیچھے لگ گئے نے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہ کوئی حسین ملا ہے، نہ ان کے کام سے بڑھ کے کوئی حسین ملا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، جبے والے، کبے والے، دستاروں والے، رنگ رنگیلی جو ہے پوشاکوں والے، بڑی بڑی ہستیاں بستیاں آئیں. جنوں جیڑا سونا لبا او دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے بہ گیا. تھوڑا کی خیال ہے ساڑھے کل بابے کو نہیں؟ پاجی میرے سجے کھبے جڑے بیٹھے نے نا میں انہاں دی جُتی تے جگ وار دواں. یہ تے غصہ کرے ہو جے تے پاویں تانوں آوے. پیار کیوں؟ میں نے ان کے علم کو دیکھا، معرفت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، صداقت کو دیکھا، دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، قال اللہ و قال الرسول کی صدا کو دیکھا. یہ نہ ہوتے نا اللہ کی قسم تم نے میرے محبوب کے جوتوں میں شاید محبوب کے چہرے بھی بنا کے ڈالے ہوتے. کیا کچھ نہیں کیا. اے وہی لوگ سے جنہاں نے کیا پیار کرو تے معیاری کرو محمد. اچھا اے نہ آوے تو سنیا لب جفیاں پاؤندے نے. سر جی سارے جگ نے جفیاں بھی پائیاں، چومیاں بھی لائیاں، انگوٹھے بھی چومے، سانو چومنے آوندے نے. اے نہیں کہ نہیں آوندے. پاجی اینوں ذرا ہاتھ رکھیو میں انہاں تھوڑا جہا دس لواں. آ ویکھو ہاں یار اے بھی کم اوکھا ہے. اوکھا نہیں لیکن اسی ماشاءاللہ اہلا مرحبا. حضرات بات اگر محبت کی آ نکلی ہے تو چل لے چل ہاں مجھدھار میں لے چل ساحل ساحل کیا جانا. میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفانوں کا. کتنے بڑے بڑے طوفان آئے بابا بدل. جو وابیاں نے بابا بدلیا تے دس دو
سر جی ہم نے چہرے دیکھے کیا بہت سونا ہے لیکن حضور سے زیادہ خوبصورت تو نہیں. ہاتھ دے دئیے, دل دے دئیے, بیعت کریے, مگر لگ جائیے, سلسلہ بنا لیے. نہیں میرے بھائی, جا پتا کر میرا چھوٹا سا بھی بچہ محمد الرسول اللہ اگر بولے گا تو تول کے دکھائے گا. بول سارے لیندے نے, تولن لگیا کئیاں دے بیچارے آندے نے وٹے خراب ہو جاندے نے. چیک کرواؤں ذرا ایک بار. محمد محبت کا تقاضا ہے کہ اس ہستی کو جو چیز پیاری لگے وہ لے کے دو. حضور نو قطن پیارا نہیں سی کہ انہاں دا نام جوتیاں چ لکھیا جائے. جاؤ پوری دنیا, میرے پریس بھی ہیں, مارکیٹیں بھی ہیں, کاتب بھی ہیں, خطاب بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ڈیزائنر بھی ہیں, نقشہ نویس بھی ہیں. تو سونے جتیاں دے کارخانے بھی بڑے, لیکن ہم نے اس پیار کو معیار سمجھا ہی نہیں ہے. ہم جن کے جوتے کی لگی ہوئی خاک پہ پورا جگ وار کے رکھ دیں. آپ نے محبت میں اسی کا نام, اسی پہ اتری آیات, اسی کی احادیث پتہ نہیں کیا کیا لکھا. 10 سال پتہ نہیں کنے وہ بابے دی تصویر وچ جتی چپا کے رکھ دیتی ہے, کراچی والے بابے دی. تہاڈا پتہ نہیں واہ پیندا کہ نہیں پیندا, میرا تو سارا دن واہ پیندا. ہن کہندے یارا تسی زیادتی کیتی ہے. میں کہا جڑی حضور نہ کر چھڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں نا. تیرے وکلا اپنے ججز, اپنے ملک, اپنا وطن, اپنا مٹی, اپنی سب کچھ اپنا. تو سمجھتا میں جو مرضی کروں. یہی کام کیا ہوتا کسی اور نے, تو نے کیا کچھ نہیں کہنا تھا, کیا کچھ نہیں بولنا تھا. لیکن آپ محبت کا معیار دیکھ, بولتے سارے ہیں, تولتا کون ہے؟ تجھے تھوڑی سی تول دکھاؤں, تول. درود ساڑھے پڑھ دیو کہ نہیں؟ میرے کو نا مارکیٹ چلا دا شکر ہے, اگر درود بنان تے آئیے نا تو 3064 زبانہ دے وچ درود ریڈی نہیں. ایک میسج تے ہر پاسو آ جانا. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے درود ابراہیمی, کیوں پسند کرتے ہیں؟ محبوب پہ جب آیت اتری, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ نے کی کیا سی؟ حضور سلام تسی سکھاتا ہے تے درود تانوں کیڑا پسند ہے, اسی تانوں او بھیجی. مرضی کا درود صحابہ کی اپنی زبان تھی, بنا سکتے, اور جو حضور نے بنایا بتایا وہی دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آؤ لوگوں تولو ذرا, وزن کرو, محبت کا معیار اور تقاضے کو چیک کرو. ساری دنیا لکھی کروڑی ہزاری بڑائی پھر دی, ساڈے کولوں نہیں بنتے. صرف والے نہیں ہے, ناب والے نہیں ہے, نہیں جانتے, میتھ نو کیلکولیشن نو نہیں سمجھتے, انہاں کول فضائل نہیں, سب کچھ ہے. لیکن ہم نے درود ابراہیمی ہی کو کیوں پڑھا, کیوں چنا؟ کیونکہ ہم نے محبوب کی پسند کا خیال رکھا ہے. ایک گل میں کہ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں, میں بیگ لے کے آیا رائے ونڈ تو چنگے تگڑے صحت مند کہندے سی چک کے سٹ دیا جائے 2 سال ادڑ جائے پھٹ جائے ساڈا. میں نے بچے کو جا کے کہا, اس بچے کا نام بھی محمد ہے, چھوٹا میرا. کہنے لگا بابا نہیں لینے آتے تو رہنے دیا کریں, یہ ہماری پسند کا نہیں ہے. تسی تبلیغی والا بیگ چک لے آ سی اسٹوڈنٹ. میں اسے بازار لے گیا, اس کی پسند کا بیگ دلوایا, خوش ہو گیا. میں بیگم کے لیے کپڑے لے کے گیا, کہنے لگی پروفیسر جی ٹھیک ہے لیکن سانو ساڈیاں چیزاں دا پتہ ہوندا ہے. میں کیا نہ لاؤ, پھر رہن دو, سائڈ تے پیک کرو, میں واپس کر داں گا. اپنی پسند کے خریدے تو بیوی خوش. گوجرانوالہ میں تھا, ابو جی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, یہاں سے میں مہنگے ترین برانڈڈ کپڑے ملائی نرم لے کے گیا, ابو جی کو رات دکھائے. کہنے لگے پت ٹھیک ہے تو بڑی محبت نہ لے آئے لیکن مینوں نہیں پسند. میں کیا باجی رات بھی باقی بات بھی باقی, چل رہے ہیں. بازار لے کے گیا, انہوں نے مرضی کے سوٹ خریدے تو چہرے پہ خوشی. اور یار تو نے حضور کو اتنی بھی ویلیو نہیں دی, میں نے نہیں دی جتنی ہم بیوی بچوں کو دے دیتے ہیں, والدین کو دے دیتے ہیں. کبھی حضور کی پسند کا بھی خیال رکھا. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. تیری سوچ اچھی, درود اچھا, تیرے سیغے اچھے, تیرے من کا خیال اچھا, تیری چاہتے اچھی, تیرا خلوص بڑا اچھا, لیکن کیا
کروں؟ اگر حضور کو جو پسند ہے وہ نہیں دیا تو پھر کیا دیا؟ محبت رسول کے تقاضوں پہ ذرا بول تول. میں یہیں پہ لفظ محمد پہ آؤں. آپ کو پتہ ہے جب ہم اذان کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم یہاں درود نہیں پڑھتے. کیوں؟ حضور نے کہا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جو مؤذن کہے وہ کہنا ہے. جو ہستی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کہہ سکتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جواب دینا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی یا بھی پڑھنا ہے. جب اذان مکمل ہو جائے گی اہل الحدیث درود پڑھے گا، پیغمبر کی پسند کا پڑھے گا. اللہم صلی علی، کیونکہ محبوب نے کہا ہے پھر میرے پہ درود بھیجے. شفاعت لین لی تو سارے تیار نے، لیکن حضور نے جو کلیہ بتایا وہ لینے کو کون تیار ہے؟ نیلی چھت کے نیچے صرف وہی جسے بدنام کیا ہے وہابی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اذان سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، مینوں کہنا جو مشکل زبان تے نہیں ہوندا، لیکن یہ عقیدہ میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا. تیری میری جنگ 12 مہینے ہے یہ کہ 11 مہینے تو اس عقیدے کو لیتا ہے، 12ویں مہینے آ کے کہتا ہے انہاں پیار نہیں، حضور دے جمن تے خوشی نہیں، جنم نہیں، ولادت نہیں. جب میرے علماء کہتے ہیں کہ جو رب کا نور ہے اس کا جنم، اس کی ولادت، اس کی پیدائش، اس کا وہ سارا کچھ ددیال ننیال سسرال بیوی بچے سالے سالیاں، یہ معاملہ نہیں ہوتا. اس ویلے تینوں تھوڑا جہا غصہ ہوندا تو کہہ دینا مینوں کی کہن رہے ہو. اسی صرف سمجھانے ہاں کہ محبت رسول چ تقاضا اے وے حضور نے خود نو بشر کیا، 3 نیکیاں لیا کر، سید البشر نے رب نے انہاں نو تواڈے ورگا کیا ہے، بشری تقاضیاں چ کیا ہے، رتبے میں نہیں. یوحا الیہ، رتبہ یہ ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے، وہی تجھ پہ بھی نہیں، وہی مجھ پہ بھی نہیں. وہ اس معاملے میں رتبے میں ہم جیسے نہیں، مگر کھانے پینے میں، ضروریات زندگی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، دکھ درد میں چوٹ لگتی تھی خون نکلتا تھا، پیاس لگتی تھی پانی پیتے تھے، بھوک لگتی تھی کھانا کھاتے تھے، نیند آتی تھی سو جاتے تھے، اور نماز کا وقت نکل جاتا تھا آپ پھر اٹھتے تھے، جگہ بدلتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ہاں دندان مبارک شہید ہوتے. یہ بشر کے تقاضے ہیں، یہ مسائل ہوتے ہیں. اور جنم کے لیے باپ کی ضرورت، حضور کے باپ اور بشر کے بھی باپ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہم نے حضور کے حکم سے ہٹ کے اپنی مرضیاں نہیں کی. جو آپ نے نہیں کیا ہم نے ساری دنیا بھی کہے تو نہیں کیا. وہابیاں دا کوئی مؤذن لے لو نا جنہ مرضی، انہوں کہو یار شروع چ پڑھی حضرت صلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، تو تینوں میں روپیہ دوں 10,000 ایک دفعہ انہاں دی مسیتے کہہ دے ہوئے نسلی وہابی تے کہہ جاوے 10 نو ایداں کر کے پیچھے کر دے گا. میری محبت دیکھ، میرا معیار دیکھ، میرا پیار دیکھ، آقا پہ اعتبار دیکھ. نماز شروع ہونے لگی ہے، تول ذرا محبت رسول کے تقاضوں پہ میں آگے آؤں گا، انشاءاللہ تجھے دکھاؤں گا. سین دیکھتا چلا جا محمد. سانو انہاں تو سونا لبیا کوئی نہیں تے اسی کسے ہور پیچھے بھجے بھی کوئی نہیں. کی خیال ہے؟ جنوں جداں دا بابا لبا رنگ رتا، بابا رنگ رتا دربار ہے، یہ عرص رکھنے والے بھی بیلی نے. بابا رنگ چٹا، بابا سرخ پوش، بابا سیاہ پوش. جتھے جتھے جڑی اصلی لبی وہ پیچھے جو نے کیا وہ مطابق بیعت تصوف. کم اسی بھی کر سکتے سن، ساڈے بابے بہت سی، اسی بھی ماشاءاللہ مہندیاں لا کے رنگ برنگیاں داڑیاں دے سٹائل کھڑ کے جناب پگڑیاں میں ہتھی بن کے دیندا، ٹوپیاں 2-2 فٹ 3-3 فٹ اونچیاں میں آپ بنا کے دیندا. مینوں رب نے سارے فن دیتے ہیں، لیکن بات کیا ہے، معیار کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. تیسری چیز محبت کی وہی، محبت کا تقاضا ہے. محبوب کے بارے میں کوئی بات کہے یہ انہوں نے آکھیا ہے، صرف اتنا چیک کر لو کہ وہی جبریل امین لے کے آئے نے، حضور کی طرف منسوب بات وہی ہے یا نہیں ہے؟ غیر وہی ہے یا سلام. انہاں دینا جی یاراں نے نا بڑے اوکھے ہو کے اسی پچھلے سال کوئی گلاں کیتیاں، کہندے تسی سانو تانے دیندے ہو، اسی دلیل وکھاواں گے. دلیل اس دفعہ حدیث چ لبھی نے، حضرت آمنہ نے حضور دے جمن تو پہلے نا جی آ ویکھیا، ٹائٹل کی دیتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے، اور جا پھر پڑھ سبق جا کے. غیر نبی کی بات حدیث نہیں ہوتی، بھلے نبی کا باپ ہو، بھلے ماں ہو، بھلے سگا
پیندا کدی کدی مینوں شالا یار کملا نہ ہوئے، کملے نال واہ پی گیا۔ وہ جیڑی ایک سال گل کری دی اگلے سال وہ مطابق 2-3 دلیلاں بناؤن دی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے کیڑی ٹکسالی چو بڑی۔ یہی مثال دوسرا ایک وہی، پھر وہی کے ترجمے کیوں کہتے ہیں یہ قرآن نہ پڑھنا ترجمے سے؟ کیونکہ محبت میں فرق آئے گا۔ محبت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ جو قرآن پیغمبر پہ اترا کم از کم 17 جگہ پہ دنیا کا سب سے با ادب ترجمہ اعلیٰ حضرت کا انہوں نے لکھنا پیا موت، مرنا، وفات، انتقال تے مردہ انبیاء دے بارے عقیدہ مننا پیا۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہی کہتی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہی کہہ رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہی کہہ رہی ہے مان۔ میں محبت سے کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کوئی توہین تو نہیں ہوئی؟ انہاں دا ترجمہ کنز الایمان۔ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا نا، حاضر یعقوب الموت، جب اس کا ترجمہ کرنے لگے تو نیچے علیہ السلام نہیں لکھا، بعدب ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں جب یعقوب کو موت آئی، پیارے ہو محبت کا تقاضا ہے کہ جو نبی دے منہ تو وہی والی زبان تو گل نکلے۔ وما آتاکم الرسول، یعقوب علیہ السلام کو موت، گجران والے پورے چ موت نہ پہ جو جی ترجمہ کر کے تو کسی بینر تے لکھ دین۔ اگے چلیے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ میں تھوڑا جہا ایسا کہنے لگا کہ ایویں جڑا نا جی پاجی یہ نہ کہن تسی بہت زور نال یار لوکاں نوں دس دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھیا و مماتی، میرا مرنا، مرنا نہ پہ جائے جی کسی دن یہ پڑھنا پہ جائے۔ کون کرے مطالعہ، کون دیکھے؟ نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڑھے کی تو سیر سے بڑی پیچھے امام دے وچ کمال دے اللہ اکبر۔ اقرا اسی لیے پہلی وہی تھی، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ، مطالعے کے بغیر پڑھائے گا تو یہی کرے گا جو کر رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت بچاؤندیاں نہیں بچا نہیں سکے۔ تیجا لفظ لے ہاں کہندے نے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اتنے گئے تھے کہنے لگے اللہ یہ سارے پٹھے ہوئے پے نے، چھتاں ڈگیاں پئیاں نے، لوکی مرے پے نے، تو کہنا میں زندہ کرنا تو زندہ کتنا کرے گا؟ اللہ نے آگے جو لفظ ہے نا قرآن کے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، میری جیب چ نا اس ویلے 17-18 ترجمے نے، سرے فہرست میں اتنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھے، با ادب ترجمہ، با حیا ترجمہ، با وقار ترجمہ، زبردست ترجمہ، عشق میں ڈوبا ہوا ترجمہ، اور عین یقین اور ایمان کے مطابق ترجمہ، ایمان کا خزانہ ترجمہ لکھ رہے ہیں، محبت میں ڈوبا ہوا ترجمہ۔ اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ کنوں عزیر علیہ السلام نے تو اللہ کا شکر ہے ہم انبیاء کی وفات کا عقیدہ توحید کے عین مطابق اور وحی کے عین مطابق، قرآن کے عین مطابق اپنی مرضی سے نہیں چلاتے۔ تقاضا ہے کہ مان اور قوم کو بتا۔ اگر یہ منیا ہوں نا تو کدی حیاتی مماتی دی جنگ نہ ہوں، ایک دوجے پیچھے نمازاں تو دل تنگ نہ ہوں، پڑھ رہے ہوں۔ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ، رب دا بڑا احسان ہے۔ رولے ہوں نا بھیڑاں بھراواں چ، لیکن اس حد تک چلے جان محبت کے معیار کو دیکھ، وقار کو دیکھ، وہی جو کہہ دے۔ اچھا آپ آئیے صحیح بخاری کی طرف۔ یہ جڑی میں حدیث پڑھن لگا نا یہ 7 نام نے راویاں نے۔ ایک کھانا کھونا ونڈ رہے جو بھائی، اگر یہ کرنا ہے تو میرا ٹائم ختم ہے۔ السلام علیکم، معذرت کرنا یہ دل اسپیشل وقفہ دو، اگر یہی کام ہے تو پھر اللہ دیس پر ہم کلاس پڑھانے والے لوگ ہیں، اسی کدی منہ چٹافی نہیں پا کے چباؤن دیتی تو تسی روک دیو یار، کھانا روک دیو۔
جی حضرات عرض کر رہا تھا، ذرا توجہ کیجئے گا، صحیح البخاری، امام بخاری، بخاری کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، بات پہنچتی ہے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ، اور جب یہاں پہ بات آتی ہے نا، 7ویں بات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ 9 نام، یہ 7 نام جو ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں۔ 8واں تذکرہ وچ ایک یہودی دا او آیا تے حضرت عمر نو کہن لگا، عمر تواڈے کول قرآن چ ایک آیت ہوندی، ساڈے کول تے اسی عید بنا لینی سی۔ اسی محبت دا تقاضا ویکھی ذرا چیک کریں، ساری دنیا کہنے لگی، بیان ہونے لگا، چینلز پہ گیا، بلے بلے ہوئی، واہ واہ ہوئی، اشش ہوئی، کیا بات ہے جی، عید کا لفظ آ گیا ہے۔ میں پوچھیا اولا جا کر کے اپنے ویرے نو، پڑھیا لکھیا ویرا ہے، میں کیا اے وچ امام بخاری تو حضرت عمر تک جڑے مسلمان نے انہاں دی گل سمجھ نہیں آئی، حضور دا تذکرہ سمجھ نہیں آئی، ایک یہودی نے اپنی سوچ دیتی کہ اے آیت ہوندی ساڈے کول تے اسی بنا لینی سی عید، تے حضرت عمر دا جواب بھی مروڑ کے اپنے ال کھڑن دی کوشش کر رہے ہو۔ اے محبت ہے، حضرت عمر تے کہن ڈے نے 1.25 لاکھ لوگ تھے، اتنے لوگ تھے، جمع غفیر تھا، آپ موجود تھے، مرشد پہ آیت کس دن اتری، کس وقت اتری، کس مقام پہ اتری، کس طرح اتری، پھر اس کا ترجمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہم نے پوری زندگی بعد میں آپ نے زندہ رہ کے اس دن کو تکمیل کی عید نہ بنایا، صدیق اکبر نے اس دن کو عید نہ بنایا، میں عمر نے 10 سالوں میں عید نہ بنایا، حضرت عثمان نے بعد میں عید نہ بنائی، اس دن کو جو ہے وہ عید جناب علی حیدر کرار نے نہ منائی۔ اس عید کا تذکرہ تب سے لے کر کے آج تلک کسی مولوی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ دلیل دین دیا عید میلاد النبی دی، تے جیڑے او دن دی عید تے جیڑا یہودی کہن دیا او کیوں نہیں جے بڑھائی؟ عید تکمیل دین مبارک، دین حنیف رکھو نا، اگلے سال کڈو، یہ آ جانی ہے بس۔ اسی دسی جائی دا کڈی رکھ دیں، اور میں دوستوں کو کہتا تھا انہوں نے منان دو، انہوں نے بازار سجان دو، ایک ویلا ہونا ہے، اور وہ ویلا آ گیا ہے۔ میرے محلے دی ساری گلیاں بغیر لائٹاں تو نے بھاجی دل وال جائیے کہ بل وال جائیے؟ ہاں جی، ہم کہا کرتے تھے کبھی نام نبی کا غلام سبھی کا، ہاتھ کار والے دل یار والے، سائیاں کسے نال ودائیاں کسے نال وکھیاں اور نہ لکھیاں اور نال، اے غلام نبی کا محبت کی بات آئے تو نبی کے ساتھ عمل کی باری آئے۔ بابے نال بیعت کے پیچھے میں مرید ہونا دا، میرا سلسلہ یہ ہے، چل ساڑھے بابیاں دے کوئی تھوڑے ٹبر نے اللہ دی برکت نال رحمت نال، لیکن ایک گالی ایتھے آ ذرا چیک کر تھوڑا جہا صحیح البخاری، تجھے یہ یاد مسلم بھی یاد کروا دوں، کہیں دے نے جی حضور نے صحابہ نے عید میلاد النبی منائی سی کتھے؟ مدینے چ، مدینے چ، اللہ تینوں مدینے کھڑے تے اوتھے جا کے چکے، کوئی حرج ہے بدعا دین دیا، دعا دین دیا بھائی، تے تینوں آوے سمجھ 9 راوی ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں، امام بخاری کے استاد سے لے کے راوی جناب امیر معاویہ تلک، ایک نے بھی اس کا ترجمہ عید میلاد النبی نہیں لیا، تبویب امام نووی نے کی، اور امام نووی نے کسی بھی جگہ یہ تبویب نہیں کی ہے اس کے اوپر باب مولد الرسول، مولد النبی، عید و میلاد النبی یا میلاد النبی یا جشن۔ تسی کہو گے وہ تے عربی سن، عربی نہیں سی، جشن دا لفظ تے ہوندا سی، ایتھے اسماعیل عتیق صاحب سریکی سناؤں ڈے سی کہ نہیں سی سناؤں، تو ایسا تو کچھ نام ہوتا نا، لیکن تھا نہیں، ایسے بہانے بنا رہے ہو۔ ایک اور اٹھیا، انہوں بھی نظر آئی، محبت کے تقاضے میں کہنے لگا جی میں نے عید محبت میں منائی ہے، پھر کہتا کہ حضور نے منا کے دکھائی ہے، خود حضور نے منائی ہے، میں نے کہا جی کب منائی ہے، کیسے منائی ہے؟ جی روزہ رکھ کے منائی ہے۔ میں کہا جی سننے سی بڑیاں تو کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھی، ایک ہی ثابت کرنا چاہنا ہے، یا وہ عید نہیں سی، یا جڑا عید والے دن رکھے وہ بارے جڑی ملفوظات فرمائے جے وہ درست نہیں ہے، یہ درست ہے، لیکن کیا کروں کملے ہوئے پھر دینے کریے عید جائیے کدھر، آؤ سیدھے سیدھے آؤ، محبت کرو، محبت کے تقاضے پورے کرو۔ کیا تقاضے؟ جو قرآن کہتا
کر دیجئے، جو مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے وہ کر دیجئے۔ آئیے پتہ چلتا ہے پریکٹیکل لائف میں اسلام پریکٹیکل ہے۔ 5 چیزیں دے رہا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں۔ پہلی چیز ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، پیچھے سی ان تو منا ایمان میں، اتنے بھی ان تشہد، دونوں چ فرق ہی ہے کہ تیرا عمل گواہی دے کہ تو کسے ہور دے بوئے نہیں ڈگیا، جا جنیاں مرضی دشمنیاں ہون گیاں، لیکن بھابیاں بارے ایک گل ضرور کہن گے، یار بڑے اڑیل نے انہوں کئی دفعہ رستے کھڑے آئے نہیں جاندے، جے ٹر جان تے اتھے جا کے لمے نہیں پیندے، سجدے نہیں کردے، ہمارے لیے ہمارے رب کا در کافی ہے۔ گواہی پتا کر الحمدللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پوری دنیا سے پتا کر، ہم نے فتویٰ سوال جواب لین دین معاملات احکام نواہی اگر لی ہے تو محمد الرسول اللہ، یہی تو تیری میری جنگ ہے۔ ہم محبت میں معیار رکھتے، تو کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ تجھے دعوت ہے آج کی کانفرنس میں تانا نہیں دے رہا، میں دلی محبت سے کہہ رہا ہوں، ذرا چیک کر۔ اذان میں نے چیک کروائی، نماز چ مسیتے آ جا، وضو کر کے آ جا، نہا کے آ جا، نیت تو گل شروع کر لینے۔ مجھے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نیت آتی ہے، میں کردہ کیوں نہیں، زبان نہیں چلتی میری، لیکن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جس پیغمبر نے کہا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے بغیر نہیں قبول ہوتے، اور نیت دل کے سوچ اور فکر کا نام ہے۔ یہ زبان سے گنگنانے کا تذکرہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک دفعہ بھی ملتا تو ہم کر گزرتے، نہیں ملا۔ ساری دنیا نے ٹل لا لیا ہے، وڈے تو وڈے ساڈے بچے کو بھی نہیں کوئی کھوا سکتا۔ کچھ سالہ تو نہ رولا پیا اسی جدو یہ گلاں کیتیاں نہ ہوئے کتے ایک دلیل ہی لے آؤ، تو میرے کچھ پڑھے لکھے ویریاں نو اللہ نے مزید پڑھن لکھن دی توفیق دیتی، وہ تو جڑا لبو لہجہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے مبارک، جداں دی تربیت اوداں دیاں گلاں، جے اسی کوکو ویسے بچے، لیکن ساڈے وڈیاں نے سانو یہ گل نہیں سمجھائی، اس وجہ سے میری زبان سے ادب کا جملہ ہے۔ میرے کچھ بھائیوں نے پڑھا اور پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، جی لو ہم نے دکھا دیا ہے، ایک وہابی مولوی کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا ایک صحیح سند لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے زبان سے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نیت کی ہو، صحابی سے تابعی سے ائمہ اربعہ سے، یہ کوئی دلیل ہو آپ کے پاس؟ وہ ایک امام شافی تو قول لے کہندے جی میں دلیل دے دیتی ہے، میں کیا سونیا 3 رکعت 4 رکعت، یہ بھی ذرا وقا، باقی گلاں پھر چ۔ ایک اور ملیا کہنے لگا جی امام مسجد نبوی اور امام کعبہ بھی پہلے نیت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ کہندا جی یہ تو مینوں نہیں پتا، میں عربی نہیں پڑھیا، لیکن وہ جماعت کھڑی کرن تو پہلے کہندے نے وہ، میں کہا یار میں بھی انہیں سار رہا، میں ایت نہیں سنیا، وہ تو اور کہندے نے استو استو استو، یہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے ہیں، یہ نیت نہیں ہے۔ صفا سیدھیاں کر لو، اعتدلوا صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ بات عمل کی ہے، پہلے تو نے صف سیدھی کرنی ہے، میں پاؤں سے پاؤں ملا دیتا ہوں۔ میرے محبوب نے کہا جس نے پاؤں ملائے اللہ اسے اپنوں سے جنت میں ملائے، جو پاؤں دور کرے صف کو توڑے قطعہ اللہ دنیا چ بھی انہوں اپنے نال نہ ملن دے تے آخرت چ بھی نہ۔ میں تو قدم سے قدم ملاتا ہوں، کسی امام نے 17 فقہوں میں سے ایک بھی امام کا صحیح سند سے یہ قول نہیں کہ جدو صف ملاؤ تو درمیان چ فٹ فاصلہ رکھیا کرو۔ کرونا کے ایام میں نا میری مسجد میں بھی آئے احباب جو ہے، بھاجی انہاں 4 فٹ دا فاصلہ کرا لو۔ میں کہا بھاجی اسی 4 فٹ فاصلہ 1459 سال تو کردے آ رہے ہیں، 4 فٹ دا فاصلہ جی تسی تے نال لگے ہو۔ میں کہا سر کرونا سجے کھبے نہیں جاندا، اگاں نو جاندا ہے، تے ساڈی صف دا پیمانہ لا کے فٹا لا کے پیمائش چیک کرو، حضور نے فاصلہ رکھوایا ہے 4 فٹ۔ ایک بھی ڈاکٹر نے یا حکیم نے نہیں کہا نیت چھوڑنی ہے تو سامنے گرنا ہے، اسی فاصلہ رکھے ہے۔
اور الحمدللہ تھرو آؤٹ پورے کرونے میں ایک دن بھی ہمارے کسی بھائی کا دوسرے بھائی سے درمیان میں فاصلہ نہیں آیا، نہ اس مسیحتوں کسی نے کرونا پہ آیا۔ یہ جو دوریاں ہیں نا جناب کی مجبوریاں ہیں، میری مجبوری نہیں، میری محبت دیکھ، وفا دیکھ، پیار دیکھ، اعتبار دیکھ، معیار دیکھ۔ پیغمبر نے کہا استووا، ہم مل گئے، ہادو بین المناکب والاقدام، مل گئے۔ یہ حالے تک لگا ہے جی یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ درجن بچے کر رہے ہیں سپر والے پیر نہ پیر یار تو مناظرے کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، جو کچھ مرضی ہے، اور یار فاتحہ لکھنے کا جی حضور نے کیا ہے کہ جن نے نہیں پڑھی ہوتی ہوئی نہیں، سارا جگ بھی کبھی ہو گئی ہے تو مینوں کی لوڑ ہے کہ میں وہی ماننا، میرا پیار جہدے نال ہے، میرا اعتبار جہدے کرے، وہ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے ہو گئی ہے تو میں کس کی مانوں؟ ایکسپرٹ کہیں کہ ویزا نہیں لگا، ملے والا کہے پہاڑی ہوے کوئی ایڈی سونی مہر ہے، ایڈا بڑا اشتہار ہے رنگ برنگا، وہ جو مہر لگا کے دیتی ہے۔ اور بھائی اگر کمپنی کا ویزا نہیں ہے، جعلی ویزے ہوتے ہیں، باتیں ہوتے ہیں، ختم کی مہر، ختم نبوت کی مہر، تقاضا یہ ہے عمل کر، نماز کے اندر ختم نبوت ثابت کر، دعوے بڑے آمین۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ تول ویکھی ذرا ساڈی ماشاءاللہ ٹھل پا دیندے نے بابیاں دے بچے، جدوں کسے مسیح تے امام کہے وَلَلضَّالِّينَ اوتھے کچی گونجدی سی، ایتھے پکیاں بھی گونجدیاں نے۔ ہاں ہاں اس حد تک کہ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ یہ کیوں کہندے نے؟ انہاں دے تائے نہیں کہی، وہ میرا چاچا کہندا سی، میری مسجد کا مولوی کہتا ہے، میرے یہ دائیں بائیں پیچھے جو علماء تشریف فرمائے یہ کہتے ہیں، اس لیے ساڈے مرشدوں نے آکھیا سی جنہاں نال پیار پایا ہے تے اسی پورا پایا ہے، کوئی سڑدا ہے تے سڑے، کوئی لڑدا ہے تے کوئی بولدا ہے تے بولے، کوئی نہیں بولدا نہ بولے۔ آمین کی گونج محبت کے علاوہ نہیں آتی۔ اچھا ساڑیاں بیکریاں کونی، اسی کیک نہیں بنا سکتے، دودھ کوئی نہیں ساڑے کو، فارم نہیں ہے، لویرے نہیں ہے، ساڑے کا چھریاں کو نہیں، جنہیں چھرے بھابیاں چ نہیں نا شاید تینوں کتے لبن، سوچ ہوئے گی تیری، پھر بھی نہیں سکتے، بھی تیرا خیال ہوئے گا۔ سونیا حیا ہوندی ہے کہ جس نام دے اتے حضرت علی نے قلم پھیرنا گوارا نہیں سی کیتا، وہ نام لکھ کے میں چھری پھیرا، بس اینی کہ گالی پیار دا معیار ویکھ لا، ایتھے بھی مسئلہ حل کر دیے۔ کر لو نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث آج تے ہو گئی، بھابی بھابی آج تے ہو گئی، صداقت مسلک اہل حدیث، ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، صداقت مسلک اہل حدیث آج تے ہو گئی، بھابی بھابی آج تے ہو گئی، صداقت مسلک اہل حدیث۔ پاجی نعرے تو ایک قدیمی مانا مراد نہ لیا جائے میرے ویرے دے جذبات نے، یہ اج نہیں ہو گئی، یہ پہلے دن تو چلی آ رہی ہے تے قیامت تک رہنی۔ جی پتہ کیوں؟ حق حق ہے، دلیل دلیل ہے۔ لوکی کہندے نے جادو ہوئے جڑا سر چڑھ کے بولے، تو میں کہنا حق ہوئے جڑا گھر چ کی بلکہ دل چ وڑ کے بولے۔ یار غلطی ہوئی نا، آ ذرا مسئلہ یہی حل کر دوں۔ کہتے ہیں جی وہ حضور نے قلم دوات مانگی تھی، جناب عمر نے لانے نہیں دی، لکھنے نہیں دیا، وگرنہ مسئلے حل ہو جاتے۔ کیوں منگوائی تھی؟ کبھی قوم نو یہ بھی دس
پھر کی ہوا سی؟ کئی نے کیا سی حضور نرم دل نے امامت دا مسئلہ ہے کداں ہوئے گا؟ آپ نے کیا میں جدو کہہ جو چھڑیا کہ مسلح میرا ہے دو انہوں میں جانا میرا کام جانا تو اپنا گھر نہ کسی نو کرائے تے دمیں کئی ویرے جاندے نے اج تے جان لگیا کہہ دیندے نے استاد جی جو مرضی ہو جائے اوتھے جا کے نا انہاں اماماں پیچھے اسی نماز ہی نہیں پڑھنی تو میرے دو میں خالو تو سکے خالو کئی دفعہ آگے بھی دس چکے ہیں دوبارہ یاد ہو جائے محبت دا تقاضا محبت بڑی ہے مینوں چھوٹے ہوندے انہوں نے سکھایا سی المدینہ چل مدینہ میں ایویں نہیں مدینے کیا کہندے پتر ساڈیاں دعاواں نے تیرے تے محنتاں کیتیاں نے بزرگ کہندے سی ایتھے رکھ اینوں آیا سنگوٹے نو شہادت دی انگلی تے اینوں ایتھے لیا اے بن گیا جوڑ ہن اینوں کر بچوں دل دسدا ہے ایتھوں ویکھ پت مدینے نو ہن ٹور پاؤ پہلے ادھروں ٹورا پا المدینہ پھر گھم کے آ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ یہ ورد کریں اور جب آیا نا مدینہ میرے محبوب کا اور دونوں خالو آئے روزہ افطاری کے بعد کچھ جماریاں جتیاں تے ٹور پہ میں نے کہا معلوم نہیں کعوہ پیا کوئی مسئلہ بن گیا ہوگا جب اترے نا 3 منزلوں میں 4 منزلوں میں نیچے اور جا کر کے وہاں پہ واش روم میں باہر میں ویکھیا چٹ واوا لگ گیا جماعت لنگ چلی ہے ہویا کی ہے خالو جی آ جاؤ بات تو بھاگ جا سانو دیر ہے میں پھر رہا راستہ نہیں بھول جائے پیچھے لگا رہا آخر جب جماعت ہو گئی سلام پھر گیا باہر نکلے میں کہ خالو کیا ہوا ہے اور یار ساڑھی یہ نہ مڑ پیچھے مڑ ہوندی ہی نہیں میں کہ ایک گل سمجھائیو مینوں اوتھے کہندے سی المدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ چنگے میرے نانکے او مدینہ آیا تے لیٹرین چل لیٹرین لیٹرین چل لیٹرین کچھ تو ہونا چاہیے یہ محبت کا تقاضا ہے اوے تو اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے تو 100 مرتبہ سوچے اللہ اپنا گھر کسی کو ایسے ہی دے دیتا ہے امام ایسے بنا دیتا ہے ارے مصلی مصطفیٰ کا فرمایا ابو بکر کو دیجئے 17 نمازیں میرے محبوب کی بے ہوشی میں گزر گئی جب ہوش آئی پوچھا کون ہے مصلی دسیا ابو بکر نے کیا کتے کوئی اے نہ کہہ دوے بعد دے وچ کہ اے مصلی دا وارث کوئی ہو رہے حضرت علی دے موڑیاں تے تے جناب فضل بن عباس دے موڑیاں تے کہتے آپ نال گئے ابو بکر پیچھے ہٹن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے ساتھ ہی رکھا لیفٹ سائڈ پہ آپ بیٹھ گئے دائیں سائڈ پہ ابو بکر کھڑے رہے کہ حضرت علی پاک نو حضور نے کی کیا چلو پیچھے صف کتے چلو اے لکھانا سی میرے حضور نے مصلی ابو بکر